پیپلز پارٹی کا فاؤنڈر ممبر اور پاکستان جاگو تحریک کا مرکزی صدر آپ سے مخاطب ہوں۔ 20 دن پہلے میری شریک سفر، شریک حیات اور شریک زندگی دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ میری زوجہ کی وفات طبیعی نیچرل ڈیتھ اسے آپ لوگ کہتے ہیں، لیکن اس کو شفا انٹرنیشنل اسلام آباد والوں نے قتل کیا ہے۔ میں دوستو، میری بیگم ساری عمر شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ رہی، بچوں کو پڑھاتی رہی، ایڈمنسٹریٹر سے ریٹائرڈ ہوئی، زندگی آرام سے گزر رہی تھی، دنیا کے کاموں میں مصروف تھے، لیکن اس کو لیور ڈیزیز تھا اور لیور ڈیزیز کا علاج شفا انٹرنیشنل سے ہوتا رہا، لیکن وہ اس مقام پر نہیں تھی جہاں پہ کوئی خطرے کی گھنٹی بجے۔ 2 ماہ بعد چیک اپ کے لیے جایا کرتی تھی، کوئی تھوڑی بہت میڈیسن۔ آخری 3-4 ماہ پہلے جو ہمارے گیسٹرولوجسٹ صاحب تھے، جس کی وہ پیشنٹ تھی، اس نے لیور سرجن کو ریفر کیا۔ لیور سرجن کے پاس ہم گئے، انہوں نے کہا کہ ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا۔ ٹرانسپلانٹ کے لیے کچھ لوازمات ضروری تھی۔ اول تو ڈونر جس کا لیور پیوند کاری کی جائے، بچوں میں سے کسی کا میچ نہیں کر رہا تھا۔ آخر ڈاکٹر نے علاج جاری رکھا، آتے جاتے رہے، سارا اسٹیمیٹ بنایا۔ ہمیں میرا ایک بانجا، اللہ اس کو زندگی دے، اشتیاق ایوب نے آفر کی کہ میں اپنے ممانی کو اپنا لیور ڈونیٹ کرتا ہوں۔ تمام انتظامات ہو گئے، ایک بہت بڑی فیس انہوں نے جمع کی، ڈونر اور پیشنٹ کے تمام ٹیسٹ ہوئے، جتنے ٹیسٹ دنیا میں ہیں، سر کے بالوں سے لے کر ناخن تک، لاکھوں روپے کے ٹیسٹ کر کے کہا، میرے بیٹے کو لیور سرجن نے کہا کہ دونوں لیجیبل ہیں، ڈونر بھی اور پیشنٹ بھی، ان کا ٹرانسپلانٹ کیا جائے۔ 22 بیگ خون کے بھی جمع ہو گئے، ایک بہت بڑی اماؤنٹ بھی جمع ہو گئی۔ بیگم صاحبہ کے لیے انہوں نے ٹائم دیا کہ آپ انہیں لے آئیں، ہم 2 دن تک اسے ہاسپٹل میں رکھیں گے، 3رے دن اس کا ٹرانسپلانٹ ہوگا۔ ہم یہاں سے روانہ ہوئے، بیگم اٹھی، شاور لیا، 2 رکعت نوافل ادا کیے، سب سے ملی، سب سے معافی مانگی، اور ہم شفا انٹرنیشنل اسلام آباد پہنچ گئے۔ وہاں پر ایڈمیشن انہوں نے وارڈ میں داخل کیا، پھر ایک اسٹیپ ڈاؤن کمرہ ہے اس میں منتقل کیا، 7,000 روپے روزانہ کمرے کا کرایہ، اور ہر دوسرے دن 10 لاکھ روپے جمع کرائے۔ بیٹے نے کہا کہ ہمارے اتنی بڑی اماؤنٹ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، انہوں نے کہا وہ ٹرانسپلانٹ کے لیے ہے، ہم پہلے ان کا کچھ ضروری ٹریٹمنٹ کریں گے۔ ٹریٹمنٹ کے نام پر ہر دوسرے دن 10 لاکھ روپے جمع کراتے رہے، اور ڈرپ میڈیسن کا سلسلہ شروع ہوا۔ 3 دفعہ ٹرانسپلانٹ کو پوسٹ پون کیا گیا،
ایک دفعہ کہا گیا کہ ایک نوجوان لڑکا وینٹیلیٹر پر ہے، اس کا ٹرانسپلانٹ ضروری ہے۔ آنٹی جی آپ کا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ تو ابھی سیکنڈ اسٹیج میں ہے، وہ تھرڈ اسٹیج میں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ جوان بچے اس کی زندگی بچ جائے۔ اس طریقے سے پرولانگ ہوا۔ 10 دن میری بیگم ان کے قبضے میں رہی، اور اتنے ڈرپ اور اتنی میڈیسن کہ 7 دنوں میں 8 لاکھ روپے کی میڈیسن اسے انجیکٹ کی گئی۔ پھر اس کو وینٹیلیٹر تک پہنچایا گیا۔ پھر وینٹیلیٹر پر کہا گیا کہ اس کے کڈنیز بھی فیل ہو چکی ہے، ہارٹ بھی کولپس ہو چکا ہے، اور لنگز بھی کولپس ہو چکے ہیں۔ ہم نے کہا جب 8 دن پہلے ہم لے کر آئے تھے تو آپ نے کہا کہ اس کے تمام ٹیسٹ بہترین ہیں، صرف لیور ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، تو یہ سب کچھ تو ہاسپٹل میں کولپس ہو گیا۔ بہرحال 23 شعبان المبارک کی رات اس خالق حقیقی سے جان ملی، اور لاش کو اتارتے ہوئے بھی انہوں نے ڈرپ کر کے نولا نکالا اور کہا کہ 10 لاکھ روپے جمع کر کے لاش لے جائیں۔ پھر 10 لاکھ روپے جمع کر کے ڈیڈ باڈی صبح 6 بجے پشاور لے کر آ گئے۔ ڈیڈ باڈی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کی تدفین فوری طور پہ کی جائے، اسے روکے نہیں۔ کیوں کہ اس نے بہت زیادہ میڈیسن لی ہوئی ہیں، اس کی ڈیڈ باڈی خراب ہو جائے گی۔ ڈیڈ نے کہا اس نے میڈیسن لی نہیں ہے، آپ نے دی ہیں۔ 7 دنوں میں 8 لاکھ روپے کی میڈیسن، 60,000 روپے کینولا، ڈسپوزیبل سرنج، روئی کاٹن، اسپرٹ اور گلف، ٹیشو پیپر، ٹوائلٹ پیپر اس کے چارج کیے گئے۔ انہوں نے میری بیگم کو اپنا کسٹمر سمجھا، اور اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ تھے ان کو ATM مشین بنا دیا، اور اس طریقے سے انہوں نے 35 لاکھ روپے لے کر 10 دنوں میں میری بیوی کو دنیا سے رخصت کر دیا۔ میں یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جس طرح شفا انٹرنیشنل ایک کاروباری ادارہ ہے، وہ کوئی فلاحی ادارہ نہیں ہے، کاروباری ادارہ ہے، اس کے بہت بڑے بڑے لوگ انویسٹر ہیں، اس کی کمائی کھاتے ہیں۔ اب لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کا پہلا کیس تھوڑا ہی ہے، شفا میں تو ہر روز 10 لوگ اس طرح مرتے ہیں، اور اسی طرح خاندانوں کے خاندان لٹ جاتے ہیں، کپڑے بھی اتار کر بیچتے ہیں۔ تو یہ ہے شفا انٹرنیشنل۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا کے لیے یہ پرائیویٹ ہاسپٹل مافیا، اس سے اپنی جان چھڑائیں۔ اس سے بہتر ہے ہمارے جو سرکاری ہاسپٹل ہیں، گو کہ ہمارے ظالم حکمرانوں نے ان کو برباد کیا ہوا ہے۔ سرکاری تعلیمی ادارے برباد کر کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو آسمان تک پہنچا دیا گیا ہے۔ سرکاری اسکول سرکاری ہاسپٹل برباد کر کے پرائیویٹ ہاسپٹل کو ہر شہر میں ایک مافیا کا اڈا بنا دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر آپ سے درخواست ہے، پشاور میں ہے تو LRH جائے، KTH جائے، اگر آپ لاہور میں ہے تو گنگا رام ہاسپٹل جائے، گلاب دیوی ہاسپٹل جائے۔ گنگا رام اور گلاب دیوی جن گلیوں سے گزرے ہیں، لیڈی ریڈنگ جس گلیوں سے گزری ہے، اس کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی ہمارے یہ پرائیویٹ ہاسپٹلوں کے مالکان اس کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ ایک ظلم اور قتل عام ہو رہا ہے، میں تو FIR بھی نہیں کر سکتا۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے شفا انٹرنیشنل کی بجائے اپنے پیاروں کو گلا گھونٹ کر خود مار دیں، آپ بچ جائیں گے۔ جب ڈیڈ باڈی کو
گھر میں خواتین نے غسل دیا، وہ خواتین بتا رہی ہیں کہ اس کے جسم پر سرخ، کاسنی اور کالے رنگ کے اتنے اتنے دبے بنے ہوئے تھے۔ اس کی اسکن پٹ رہی تھی، اس کے منہ سے اور ناک سے میڈیسن خون کے ساتھ نکل رہی تھی۔ اس کے جسم میں اتنے سوراخ کیے تھے، یہاں پہ ایک سوراخ کیا ہوا تھا، معدے میں، پیٹ میں۔ اس کی لاش کو بری طرح وہ خاتون جو نوافل پڑھ کے مسکرا کر روانہ ہوئی تھی ایمبولینس میں، اس کو ہم لے کر آئے اور اس کی ڈیڈ باڈی کو ہم مشکل سے 3-4 گھنٹے، چونکہ خاندان کے لوگوں نے، دوستوں نے آنا تھا تو بڑی مشکل سے ہم نے اس کو سنبھالا۔ یہ ہے ان ہاسپٹلس کا کہ بربریت و عوض زر، ان عوض زر نے اس ملک کو برباد کیا ہے، اس ملک کو تمام مافیاز نے غلام بنا دیا ہے۔ ہمارا ملک آزاد نہیں ہے، آزادی 40 سال پہلے چھین لی گئی ہے، اب ہم غلاموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اقبال تیرے دیش کا کیا حال سناؤں، انسان تو مر کب گیا، میں کس کو جگاؤں۔ شکریہ۔ جیسے میں نے آپ سے ساری کہانی سنائی، یہ اس لیے نہیں کہ اس ہاسپٹل کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ ایک ایسا غیر مہذب ملک میں قائم ہے جہاں پہ مافیا کا راج ہے، یہاں پہ سب گدھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ یہ کسی مہذب ملک میں ہوتا تو یہ سیل تو کیا، یہ بلڈوز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، پھر جب آخر میں لیور ٹرانسپلانٹ کے جو ایوی اماؤنٹ ان کے پاس تھی، بعد اللہ نخواستہ ان کو واپس کرنی پڑی، 30-35 لاکھ روپے اوپر سے خرچے کے بعد، تو اس کے لیے بھی وہ دان تیز کر رہے تھے۔ جب اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا تو ہمیں ڈاکٹروں نے کہا کہ 24 گھنٹے دے دو، پھر کہا 48 گھنٹے دے دو، پھر کہا کہ ہم تو وینٹیلیٹر پہ بھی ٹرانسپلانٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اب اس کے سروائر کے چانسز کتنے ہیں، تو متعلقہ ڈاکٹر نے، گیسٹرولوجسٹ نے بتایا کہ یہ 70% اپنے سانس پر ہے، 30% اس کو وینٹ کا سہولت حاصل ہے۔ تو پھر اسی ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر نے میرے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری امی سروائیو کے چانس کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا لیس ٹو 5% پہ وہ ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ میں نے پھر ایک بہت پیارے دوست جو اسلام آباد کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس سے مشورہ کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اس کو ونڈ سے فوری طور پہ ہٹا دو، اور ونڈ سے ہٹانے کے بعد وہ اپنے خالق کی حقیقی سزا ملی۔ تدفین کے وقت میں نے اس سے کہا تھا کہ اللہ سے شکایت کرنا، اللہ سے ضرور شکایت کرنا کہ پیسوں کے لیے تمہیں قتل کیا گیا ہے۔ شکریہ۔